لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله کہہ دیجیے پیغمبر کہ اللہ رب العالمین ہی ہے یونجیکم جو تم کو بچاتا ہے نجات دیتا ہے منہا اس سے مراد پیچھے جو آپ نے سنا یعنی سمندر اور زمین کے اندر جتنی بھی آفات اور مشکلات ہے ان چیزوں سے ومن کل کرب اور دنیا کی ہر آزمائش ہر پریشانی ہر مصیبت اور ہر سختی سے ثم پھر تم تشرکون اس کے ساتھ شریک کرتے ہو شریک بناتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے اپنے عذاب کا ذکر کیا جزا و سزا کا ذکر کیا، اس کے بعد رب تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ پوری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جب یہ اختیار اللہ کا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کیوں عبادت کرتے ہو، کسی دوسرے سے اپنی حاجات کیوں رکھتے ہو، تو یہ اللہ کا حق ہے، اسی سے مانگا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے اس آیات مبارکہ میں بھی یہی بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ کو جتنی بڑی مصیبت، جتنی بڑی پریشانی، جتنی بڑی اذیت آئے، آپ دنیا کی جس سے جتنا بڑا کوئی عہدے دار مالدار شخص ہو، وہ آپ کی پریشانی دور اس وقت تک نہیں کر سکتا جس وقت تک اللہ کا حکم نہ ہو یا اللہ کا اختیار نہ ہو۔ جو اللہ چاہے گا ہوگا، وہی پوری دنیا مل کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا یہاں اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کا ذکر بیان فرما رہا ہے اور شرک سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اب یہ شرک کیا چیز ہے؟ جو اللہ کا حق ہے وہ حق اس کے بندے کو اس کے بنائے ہوئی مخلوق میں سے کسی کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ اب توحید یہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا رب ماننا، صرف اسی سے اپنی حاجات پوری کرنا، یہ چیز ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پریشانی آئی ہے یا مجھے کوئی خوشی آئی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، یہ توحید ہے۔ اب ان دو چیزوں کے اوپر بندہ انسان اپنی نظریہ بنا لے اور اسی کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں رب تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ معاف کر دوں گا جو بھی گناہ کر کے آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو میں معاف کر سکتا ہوں۔ ہمارا تو ایمان ہے، اہل توحید جو ہے اسے بالآخر سزا بد کر کے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، اسے ضرور جنت میں داخل ہونا ہے، لیکن گناہ کی سزا ملے گی۔ اگر اللہ چاہے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو مشرک ہوگا وہ ابدی جہنمی ہوگا۔ اب دیکھیں پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ آدر دعا کرے اللہ میں کس طرح قیامت کے دن اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں گا؟ اللہ کہے گا یہ جانور کی شکل پہ بن جائے گا۔ یعنی اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا، اس کی سفارش میرے سامنے نہیں کرنی، کیوں؟ مشرک تھا۔ اور بیٹے کو دیکھے اولاد کی طرف آ جائے، جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ اسے بچا لے اس عذاب سے بھی مان لے گا، اللہ کہتا نہیں، مشرک تھا، اس وجہ سے مشرک کی اللہ رب العالمین کے یہاں معافی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے بندو، دنیا کے اندر جتنی بھی آفات ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، ان کا خالق مالک رازق اللہ ہی ہے، اور اسی کا حل اس اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ رب العالمین ان سب پریشانیوں سے تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پھر تم اللہ رب العالمین ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو ایک نصیحت کی، اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔